انسان پر جس طرح عبادات کا اثر ظاہر ہوتا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کا بڑا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ بندوں کے اگر حقوق ادا کیے جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی صورت میں دنیا میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث بیان کی جس کو حدیث الغار بھی کہا جاتا ہے، غار کا واقعہ، کہ 3 آدمی کہیں چلے جا رہے تھے تو راستے میں پتھریلا پہاڑی علاقہ تھا، بارش شروع ہو گئی، ان 3 لوگوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ جیسے غار میں پناہ لی تو ایک بڑا سا پتھر لڑکا جس نے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ کوئی راستہ نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی آواز سننے والا نہیں۔ اس موقع پر ان 3 لوگوں نے یوں کہا، ادعو اللہ۔ اچھا، یہ حدیث تعلیم ہے، قصہ نہیں ہے، یہ تعلیم ہے میرے اور آپ کے لیے، ایک ایک جز تعلیم ہے کہ کس عمل پر اللہ پاک مدد فرما دیتے ہیں دنیا میں۔ تو تینوں کہنے لگے کہ ادعو اللہ افضل عمل عملتموہ، بھائی اپنی زندگی کا کوئی عمل یاد کرو جو تم سمجھتے ہو کہ اچھا عمل تھا، اللہ تعالیٰ کو اس عمل کا وسیلہ دے کر دعا کر لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے بر الوالدین کا وسیلہ دیا، یہ والدین سے حسن سلوک، اس کا اثر دنیا میں ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں مال مویشی رکھتا ہوں اور ان کو چرانے کے لیے دور لے جاتا ہوں، رات کو جب بھی گھر آتا تھا تو پہلے دودھ دھو کر اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دن تاخیر ہو گئی، گھر پہنچا تو والدین سو چکے تھے، میں نے دودھ دھوہا، ان کے سرانے کھڑا رہا، بچے مجھ سے دودھ مانگتے رہے، لیکن میرے مزاج نے گوارا نہ کیا کہ پہلے ان کو پلاؤں، پہلے میں اپنے والدین کو ہی پلاؤں گا۔ تو ساری رات برتن لے کے میں اپنے والدین کے سرہانے کھڑا رہا، ان کو اٹھایا نہیں۔ جب وہ خود بیدار ہوئے تو میں نے دودھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ بہرحال کہنے لگے میں ساری رات کھڑا رہا، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا فرجۃ نرى منها السماء، اے اللہ اگر تیری رضا کے لیے کیا تو پتھر ہٹا دے۔ تھوڑا سا پتھر سرک گیا۔ دوسرے آدمی نے کہا اے اللہ میں اپنی چچا زاد لڑکی سے محبت کرتا تھا اور میں اس سے تعلقات دوسرے چاہتا تھا جو ناجائز ہوتے ہیں، وہ انکار کرتی تھی۔ ایک دن مجبور ہو گئی، قرض مانگنے آ گئی، میں نے قرض اس شرط پہ رکھا کہ جب تم یہ تعلقات قائم کرو، تو وہ راضی ہو گئی مجبور ہو کر۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو وہ رو پڑی خوف سے، کہنے لگے میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا، آج مجبوری ہے، میں مجبور ہوں، تو مجبور نہیں، تو اللہ سے ڈر جا۔ کہنے لگے میں وہاں سے اٹھ کے چل دیا، اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا فرجۃ، اے اللہ اگر تیری رضا کے لیے عمل کیا ہے تو یہ پتھر سرکا دے۔ پتھر اور سرک گیا۔ تیسرا آدمی بولا، اس کا تعلق معاملات سے ہے، 2 باتیں حقوق العباد سے، تیسری معاملات سے۔ یہ قصہ نہیں ہے، یہ تعلیم ہے، عبر ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ جو اللہ کی مدد آتی ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، وہ کس طرح کی مدد آتی ہے۔ تیسرا آدمی بولا، کہنے لگا اللہ میں ایک آدمی میرے پاس مزدور آیا تھا، کام کیا، جانے لگا، مزدوری دینے کے لیے نہیں تھی، میں نے کہا کل آ جانا، مزدوری میں کل دے دوں گا۔ کل کا وعدہ ہو گیا، وہ چلا گیا، لوٹ کر نہ آیا۔ میں نے اس کی مزدوری مال مویشی میں لگا دی، مال مویشی بڑھتے رہے، بے شمار ہو گئے۔ کئی سالوں بعد مزدوری مانگنے آیا تو میں نے کہا سارے مال مویشی ساتھ لے جا۔ وہ آدمی کہتا تم مذاق کرتا ہے، میں نے کہا تیرا ہی ہے مال، سارا لے جا۔ اے اللہ وہ سب کچھ لے گیا، کچھ نہیں چھوڑا اس نے۔ اے اللہ اگر تیری رضا کے لیے کیا تو راستہ دے دے۔ تو پتھر نیچے گر گیا اور یہ تینوں حضرات نکل گئے وہاں سے۔ حقوق العباد کی ادائیگی پر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔